السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھا آپ لوگوں کو وظیفے کی طرف لے چلتی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے آپ ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ آپ سبھی لوگ ہماری طبیعت کے لیے اللہ سے شفا کی دعا کرے، ضرور کریے گا۔ آپ لوگوں کو چلیے میں اس وظیفے کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ بہت فضیلت والا وظیفہ ہے۔ آپ نے نماز میں سورہ کوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر بار بار پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور اس میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، اس لیے ہر کوئی اسے آسانی سے یاد بھی کر لیتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر سورہ کوثر کے فائدے آپ کو بتانے والے ہیں۔ سورہ کوثر آپ کتنی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی ہو، رزق کی پرابلم ہو، روزی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس کا عمل کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ 10-15 دن بھی گزر نہیں پائیں گے، یعنی کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر ہی اندر آپ کو جو اثر ہوگا اس کا وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سورہ بہت پاورفل ہے، آپ یقین مانیے اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، کوئی بھی شخص اگر سورہ کوثر کو 313 بار روزانہ پڑھتا ہے تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کسی قسم کی ضرورت ہو، یا کیسا بھی کوئی اندرونی یا باہری دشمن ہو، ہر بیماری اور تکلیف سے اللہ محفوظ رکھتا ہے اور تمام جائز ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اور اس میں اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی بھی اور اپنی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور سب کو اس وظیفے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ آپ روزی کے لیے اگر یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھے، کوئی سا اول اور 3 بار آخری میں، پھر 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو چاہے نماز عشاء بعد کر لے یا نماز فجر بعد کر لے، یا ظہر بعد یا عصر بعد، یعنی کہ کوئی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے۔ ایک وقت مقرر کر لیں، ہر روز آپ اسی نماز کے بعد جب آپ کو صحیح بہتر وقت آپ کے پاس ہو، یعنی کہ جب آپ کو وقت ہو، جس نماز کے بعد آپ کو کوئی کام نہ ہو، اس وقت آپ نے یہ ایک وقت رکھ لینا ہے کسی بھی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دیکھیے بہت فائدہ مند وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات دیکھیں گے تو اس کی فضیلت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ کریے۔ آپ بیماری کے لیے بھی اسی طریقے سے، ٹھیک اسی طریقے سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اسی طریقے سے اس عمل کو کرنے کے بعد، اور روزی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی دشمن ہے آپ کا تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہو یا پیر کا درد ٹھیک نہ ہوتا ہو تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور وظیفے کے کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ اسی طریقے کا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی آپ کی کوئی بھی جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے، اسے ذہن میں رکھ کے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ یعنی کہ اس وظیفے سے اگر آپ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، آپ کے رزق میں پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، ہر قسم کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہے، اس کا کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔